اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محبوبہ مخبرا وعامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام تر تعریفیں اس خالق حقیقی کے نام جو دن کے اجالے کو رات کی تاریکی میں اور رات کی تاریکی کو دن کے اجالے میں تبدیل کرتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام مہمانان گرامی، عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الطاہر اکیڈمی داؤد خیل میں میٹرک کلاس کی الوداعی تقریب ہے۔ میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو اپنی طرف سے اور ان تمام طلباء کی طرف سے دل کی اتحاد گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ محفل کا باقاعدہ آغاز رب کریم کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس آیات سے کرنا چاہتا ہوں۔ التماس کرتا ہوں جماعت ششم کے طالب علم محمد اسامہ خان سے کہ آ کر قرآن مجید کی مقدس آیات سے اس محفل کا آغاز کریں۔ محمد اسامہ خان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ ششم کے طالب علم محمد اسامہ خان جو رب کریم کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس آیات سے اس محفل کا آغاز کر رہے تھے۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے ہٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اپنے چہرے کو نہ چھپانا اے میرے آقا، اپنے چہرے کو نہ چھپانا اے میرے آقا، بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں گے محمد ساجد خان۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو جا من کو جا، تو جا من کو جا، تو جا من کو جا، تو جا من کو جا،
تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گناہ اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گناہ اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام جامع ہے تیرا الہام جامع ہے تیرا نوری ماما ہے تیرا نوری ماما ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی خاک ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرات المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا خدا حافظ چمن والو خطائیں معاف کر دینا خدا حافظ چمن والو خطائیں معاف کر دینا چمن میں پھر کبھی بہار آئے تو ہمیں بھی یاد کر لینا جانے والوں کی کمی پوری ہوتی نہیں کبھی جانے والوں کی کمی پوری ہوتی نہیں کبھی آنے والے آئیں گے پھر بھی خلا رہ جائے گا وہ لوگ ہم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے وہ لوگ ہم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے ڈھونڈا تھا جنہیں آسمان نے خاکشان کر جماعت 9 کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے پڑھنے کے لیے التماس کروں گا محمد محسن سے دعا کر اپنے خیالات کا اظہار کریں 9 کی نمائندگی کرتے ہوئے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم چیف گیسٹ مولوین کرام اور عزیز طلباء السلام علیکم جدائی پر قائم ہے نظام زندگانی بھی جدائی پر قائم ہے نظام زندگانی بھی بچھڑ جاتا ہے ساحل سے گلے مل مل کے پانی بھی آج الطاہر اکیڈمی میں جماعت تاہم کی 34ویں سالانہ تقریب ہے 2019 کی سالانہ تقریب میں الوداع کہنے کا آغاز میرے حصے میں آیا ہے میں اپنی طرف سے اساتذہ کی طرف سے تمام طلبہ کی طرف سے اور الطاہر اکیڈمی سے وابستہ تمام احباب کی طرف سے جماعت تاہم کے دوستوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاندار مستقبل عطا فرمائے میں اس یادگار موقع پر ایک پیغام بھی دوستوں کی نظر کروں گا عزیزان ایمان جس طرح آج ہم جدا ہو رہے ہیں ایک دن ہم نے اس دنیا سے بھی الوداع ہونا ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے ایک وقت تھا
कि इस दुनिया में सिर्फ दो तहजीबें थी। एक तहजीब ये थी कि दुनिया को छोड़कर, घर बार को छोड़कर, हर चीज छोड़कर सिर्फ इबादत में जिंदगी गुजारी जाए, और दूसरी तहजीब ये थी कि दीन को छोड़कर अपनी दुनिया खूबसूरत बनाई जाए। दौलत कमाना, ऐश और इशरत करना इस तहजीब का नजरिया था। अहले अक्ल परेशान थे कि कहाँ जाएं। दीन पर चलते हैं तो दुनिया चली जाएगी, दुनिया कमाते हैं तो दीन से हाथ धो बैठेंगे। फिर अल्लाह ताला ने इंसानियत पर करम फरमाया और अल्लाह ताला ने एक अजीम इंसान उनकी हिदायत के लिए मबूस फरमाया। अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीसरी तहजीब को दुनिया से मुतारिफ कराया। आपने लोगों के सामने अपनी जिंदगी का शानदार नमूना पेश किया। इस्लामी तहजीब में दीन, दुनिया और दोनों की कामयाबी रखी गई। मेरे आका ने अल्लाह के कवानीन के बताए हुए और दुनिया को कमाने का ढंग सिखाया। सहाबा कराम ने जब आका इस्लाम के शानदार मॉडल की पैरवी की तो दुनिया और आखिरत कामयाबी ने उनकी कदम चूम लिए। जन्नत उनका मुकद्दर बनी तो दुनिया भी एक कनीज की तरह उनके दर पर आई। तो आए आज अहद करें, अपनी जिंदगी आका इस्लाम के अहकामात पर बसर करेंगे। अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का बुनियादी नुक्ता तकवा है। तकवा का मतलब गुनाहों से पाक जिंदगी गुजारना है। मौलाना सामीन, आप गुनाहों से पाक जिंदगी गुजारना शुरू कर दें, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेगी। हदीस मुबारक का मफहूम है कि तकवा से बरकत हासिल होती है, जिंदगी में सुकून हासिल होता है, रिज्क वसी होता है, हाफिजा मजबूत होता है, इसमें मोहब्बतें फैलती हैं, कल्ब दिमाग में नूर पैदा होता है। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तकवा वाला है। मैं इस दुआ के साथ तकरीर खत्म करूंगा। सदा रोशन रहे तेरे नसीब का सितारा, सदा रोशन रहे तेरे नसीब का सितारा, तेरा सुबह नूर अफशां कभी शाम तक ना पहुंचे। मोहम्मद मोहसिन अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। जिस तरह वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, मुअज़्ज़िज़ तुलबाए कराम जिस तरह वो दो तहजीबों का जिक्र कर रहे थे, हमारे पास इस वक्त उसी तरह दो एजुकेशनल सिस्टम चल रहे हैं। एक को इस्लामी का नाम दे दिया गया है और एक को दुनियावी तालीम का नाम दे दिया गया है। लेकिन अफसोस कि हमारा निज़ाम कुछ इस तरह बिगड़ता जा रहा है कि हमारा एक मास्टर लेवल का या पीएचडी लेवल का बंदा भी पूरी नमाज नहीं सुना सकता जब उसको पूरे इस्लामी मसाइल का इल्म नहीं होता। और दूसरी तरफ एक शख्स जो 10 साल 8 साल लगाकर मदरसे में पढ़ता है, तो वो जब बाहर सोसाइटी में आता है उसको सोसाइटी के एटिकेट्स का पता भी नहीं होता। वो सिर्फ अपने आप को, अपने फिरके को या फिर अपनी पार्टी को मुसलमान समझता है। वो दूसरे को मुसलमान तो क्या इंसान भी समझने के लिए तैयार नहीं होता। तो सोचने की बात यह है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। इल्म का मतलब भी यही है कि जानना। ये इल्म हमने नौकरी करने के लिए तो नहीं हासिल किया, ये इल्म हम नौकरी करने के लिए हासिल नहीं कर रहे, बल्कि हम कुछ जानने के लिए हासिल कर रहे हैं कि हम अच्छे और बुरे की तमीज कर सकें। लेकिन 10 साल 16 साल के बाद भी अगर हम अच्छे और बुरे की तमीज ना कर सकें तो फिर हमारे इस वक्त को बर्बाद करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। जो इल्म हासिल कर रहे हैं उस पर अमल भी करें। हमारे जो दीनी मदारिस हैं तो वहां पर सिर्फ जब निसाब पढ़ाया जाता है तो उनको सोसाइटी के एटिकेट्स भी बताए जाएं। उनको ये भी बताया जाए कि जब आपने सोसाइटी में जाना है तो आपने परफॉर्म कैसे करना है। और एक स्कूल का जो हमारा निज़ाम है इसको भी मुकम्मल हम इस्लामी तरीके से चलाएं। एक तालिब इल्म को चाहिए कि जब वो
اتنی صلاحیت اس میں آ جائے کہ وہ کچھ پڑھ سکتا ہو، تو لازمی نہیں ہے کہ دوسرا اس کو بتائے تو پھر وہ پڑھے، بلکہ وہ خود اسلامی کتب کا مطالعہ کرے۔ آج کے دور میں تو ہر اسکول میں لائبریری موجود ہے، وہاں پر اسلامی بکس بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم نہیں پڑھتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی عالم مسئلہ بتائے تو پھر ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن ہم نے کبھی خود کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت حاصل محسوس نہیں کی ہے۔ تو علم حاصل کرنا پڑتا ہے، جس طرح میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ چین کی مثال کیوں دی گئی ہے؟ اس کی مثال یہ نہیں ہے کہ اس وقت چین میں کوئی بڑی علم کی درسگاہیں تھیں۔ اس کی دو وجہ میں نے پڑھی ہیں۔ پہلی یہ کہ چین اس وقت کیونکہ اس طرح کا ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہیں تھا، چین جانا بہت مشکل سفر کیا جاتا تھا۔ چین ایک دور دراز کا ملک تھا، یعنی بہت کٹھن سفر کر کے چین جایا جا سکتا تھا، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چین کی مثال دی۔ اور دوسری کہ اس دور میں چین میں کاغذ ایجاد ہو چکا تھا، اس وجہ سے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چین کی مثال دی کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو علم حاصل کرو اور اس پر عمل بھی کرو۔ دعا ہے کہ رب کریم آپ کو علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران سال جن طلباء نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری میٹرک کلاس بھی آج الوداع ہو رہی ہے، تو اس لیے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انٹرسٹنگ میتھ کا سالانہ ٹورنامنٹ ہوتا ہے، اور اس دفعہ بھی تقریباً 25 سے زائد طلباء کے درمیان مقابلہ ہوا۔ تو 25 مقابلوں کے بعد جو ونر رہا اس کا اناؤنسمنٹ ابھی ہونے جا رہی ہے۔ میں التماس کرتا ہوں قائد ادارہ جناب رادا غلام رضا صاحب سے دعا کر اپنے خیالات کا اظہار کریں اور طلباء میں انعامات تقسیم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے اپنی طرف سے، اپنے اسٹاف کی طرف سے، تمام طلباء کی طرف سے میرے نہایت ہی واجب الاحترام استاد محترم غلام عباس صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام حاجی سیف اللہ خان حسرت صاحب، جناب استاد محترم عظمت اللہ خان صاحب، جناب بھائی فیاض احمد صاحب، غور علی خان، جناب محمد فرید عوام صاحب، میں آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت سے یہ لمحات ہمیں میسر فرمائے۔ آج تقریر میں نہیں کروں گا۔ 1995 میں نے خود میٹرک کا امتحان دیا۔ صرف ایک بات سناؤں گا۔ میٹرک کا امتحان آخری پیپر دے کر جب آیا تو میرے دو دوست تھے جنہوں نے کہا کہ میں نے میٹرک کا امتحان دیا، وہ انہوں نے 9th کا دے کر ابھی 10ویں میں آئے تھے کہ ہم شام کو آ جایا کریں گے، ہمیں میتھ کے چند چیپٹر سمجھا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ آ گئے، ہم نے میتھ سمجھانا شروع کر دی۔ وہ میرے دوست تھے۔ اس کے بعد میرا سب سے پہلا اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں آیا جس نے زندگی میں پہلی دفعہ مجھے استاد جو سر کہا، وہ میرے بہت ہی پیارے بھائی اور بیٹے صغیر خان تھے۔ صغیر خان سے یہ اکیڈمی شروع ہوئی تھی سن 95 اپریل کے مہینے میں۔ وہ پہلی دفعہ آغاز انہی سے ہوا تھا، اور
95 سے لے کر 2018 تک 2018 تک تو ہر تقریب کے چیف آرگنائزر ہوتے تھے. تو ہم نے اسی وجہ سے اس دفعہ وہ فنکشن بھی نہیں کیا. یہ بس مختصر سی چھوٹی سی تقریب کی ہے دام والوں کا دل رکھنے کے لیے، ورنہ ہم اس کیفیت میں نہیں آئے کہ وہ فنکشن، اس لیے ہم نے وہ فنکشن بھی ملتوی کر دیا ہے. میں اس ٹاپک پر بہت کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن آج بے زبانی میری زبان ہے، میں اس پر نہیں بول سکتا. الفاظ اور قلم کا ملاپ نہیں ہو رہا. بس دعا کریں، آخر میں بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، خاندان کو اور دوستوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور دشمنان صغیر کو نیست و نابود فرمائے. تو میں خوش ہوں کہ حاجی سیف اللہ خان صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہے. میں دل کی تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور صغیر خان کے اجارےگار جناب فیاض احمد بھائی یہاں موجود ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تو انعامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سالانہ ریاضی ٹورنامنٹ کا بھی اعلان کرتے ہیں. تو ہمارے انعامات میں خصوصی تعاون کیا ہے جناب فیاض احمد بھائی نے، اساتذہ کے لیے انہوں نے انعام دیے ہیں. آفتاب خان کی طرف سے آئے، اور صغیر خان بھائی ہمیشہ اپنی طرف سے ٹورنامنٹ کے ونر کو انعام دیا کرتے تھے. آج وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن انعام پھر بھی پہنچ چکا ہے. حضرت جنرل اسٹور کی طرف سے ونر کے لیے انعام ہے. تو ابھی میں مختلف انعامات تقسیم کرنے کے لیے دعوت دوں گا جناب عظمت اللہ خان صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے. ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتے ہیں. تو مجھے بہت اچھے ساتھی ملے ہیں جو انتہائی محنت اور خلوص کے ساتھ اکیڈمی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو ان کے لیے انعامات ہیں فیاض احمد بھائی کی طرف سے. تو میں اکیڈمی کے بہت ہی اچھے ٹیچر حمید اللہ خان کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنا انعام وصول کریں. دعوت دوں گا کہ وہ انعام کی سپر 6 کھڑے ہو جائیں. صاحب بھی کھڑے ہو. ٹورنامنٹ میں ہم سپر 6 کو انعام دیا کرتے ہیں، یعنی روزانہ ایک طالب علم آؤٹ ہوتا ہے تو 25 میں سے آخری 6 ونر کے ساتھ آخری 6 یہ رہ گئے تھے. ظاہر ہے فرسٹ تو ایک نے آنا تھا، لیکن انہوں نے اپنی محنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. انتہائی محنت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا ہے. تو ان سب کے لیے حوصلہ افزائی کے انعامات ہیں. سب کے لیے بھرپور تالیاں ہیں. انصر خان، عتیق، محسن یوسف، عدنان رضا، عادل حسین،
نعیم اللہ خان کی طرف سے سائنس مضامین میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے کے لیے ایک انعام ہے. میں سر غلام باز عوان صاحب کو دعوت دوں گا کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. ٹورنامنٹ میں تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے خصوصی انعام ہے. عدنان رضا ولد غلام رضا. سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے پر خصوصی انعام ہے. عادل حسین ولد عابد حسین. عادل حسین نے بس 1 پوائنٹ سے یہ سیکنڈ آیا ہے. خیر غلام فرید بھائی نے کوئی منت مانی تھی. فرسٹ انعام ایک خصوصی انعام ہے شاد احمد بھائی کی طرف سے. محسن یوسف. میں دعوت دوں گا حاجی سیف اللہ خان صاحب کو کہ آپ اسٹیج پر تشریف لیں. بچوں میں انعام تقسیم کریں. محسن ایک دفعہ پھر اپنے معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے اساتذہ کرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سال جب اس شوق کی وجہ سے ہم اس پڑھانے کے قابل بھی نہ رہا، انہوں نے اس سیریس حالات میں اکیڈمی کو عام رکھا اور چلائے رکھا. میں تمام جہاں جانے والے طلباء کو یہی عرض کروں گا کہ یہ آپ کی آخری منزل نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کی یہ پہلی منزل ہے. اسی طرح محنت جاری رکھیں. دین و دنیا دونوں کی کامیابی کے لیے جس طرح محسن خان تقریر کر رہے تھے، اس کے لیے آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر ہم نے دین و دنیا دونوں کی کامیابی چاہنی ہے تو اس کے لیے ہمارے رول ماڈل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آخرت کی تعلیم نہیں دی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دونوں میدانوں میں کامیابی کے راستہ بتایا. راستہ ایک ہی ہے، بس آپ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلیں گے تو دنیا و آخرت کی کامیابی آپ کے قدم سمیٹے گی. آپ میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہوں تو میرے پاس آ جائے، میرے اسکول میں آ جائے، لائبریری ہے، آپ کو سیرت کی بکس پڑھنے کے لیے دیں گے. آپ پڑھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ایسے گزاری، فالو کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل. خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل، جسے اندیشہ زوال نہ ہو. جہاں وہ پھول کھلے جو کھلا رہے صدیوں، جہاں وہاں وہ پھول کھلے جو کھلا رہے صدیوں، جہاں سے خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو. میں التماس کروں گا جناب استاد محترم غلام عباس عوان صاحب سے کہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب غلام نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام
मेहमानान गिरामी, रईस इदारा, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और अजीज तलबा, मैं कई दफ़ा इस प्रोग्राम में शिरकत कर चुका हूँ, लेकिन इस दफ़ा एक शख्स की मुझे बहुत कमी महसूस हो रही है। वो करिश्माती शख्सियत सगीर खान मरहूम की आज बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। यूँ लगता है जैसे वो यहीं कहीं मौजूद हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके वारिसीन को अल्लाह ताला सब्र जमील अजर अजीम अता फरमाए। अजीज तलबा, हमें बेशुमार तकारीब में शिरकत करने का मौका मिलता है, लेकिन जितनी खुशी तालीम से मुतल्लिका तकरीर में होती है, जितना इत्मीनान कल्ब हमें तालीम से मुतल्लिका तकरीर में होता है, शायद किसी और तकरीर में नहीं होता। और उसकी बुनियादी वजह है कि तालीम इंसान को, आदमी को इंसान बनाती है, और इंसान जब बनता है तो फिर मुसलमान बनता है। इसीलिए कहते हैं कि ये तालीम दीनी और दुनियावी फर्ज है आपका। इसलिए इसको जितने शौक से, जितनी मेहनत से हासिल करें, उतना ही आपके लिए बेहतर है। ये दुनिया भी आपकी संवर सकती है और आपका आने वाला अगला जहान भी आपका संवर सकता है। लेकिन याद रखें कि ये वो दुनिया नहीं है जो आज से 20-30 साल पहले की दुनिया थी। अब दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, तालीम ज्यादा से ज्यादा हो रही है, इल्म का फैलाव ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो इल्म मौजूद था वो 750 साल बाद जाकर डबल हुआ। फिर क्या हुआ कि वो इल्म 500 साल के बाद डबल हो गया, फिर 200 साल के बाद, फिर एक साल के बाद डबल होता गया। अब यूं इतना इल्म आ रहा है कि हर 6 माह बाद इल्म डबल हो जाता है, दुनिया में नॉलेज डबल हो जाता है। इसलिए इसको हासिल करना भी अब बहुत मेहनत का काम है। अब ये दुनिया जहां जगह जगह आपको तालीम याफ्ता लोग मिलते हैं, जगह जगह आपको MSc, MPhil, PhD लोग मिलते हैं, वहां सबसे अहम चीज क्वालिटी है। जब बाजार में किसी चीज की, मार्केट में किसी चीज की बहुतात हो जाती है तो फिर लोग अच्छी चीज तलाश करते हैं। जब कम होती है, उसकी किल्लत होती है, तो जो भी मिल जाए, अच्छी बुरी मिल जाए, आप ले लेते हैं। लेकिन जब मार्केट में ज्यादती हो जाएगी, किसी माल की कसरत हो जाएगी, तो फिर आप सबसे अच्छी चीज तलाश करके लेंगे। आपको पता है कि मुझे अच्छी चीज यहां मिल सकती है। तो अब आपने भी अमली दुनिया में कदम रखना है। जिस तरह एक कारखाने की प्रोडक्ट होती है, आप भी एक प्रोडक्ट हैं। इस स्कूल को एक कारखाना समझें, और जिस तरह अच्छी प्रोडक्ट
مارکیٹ میں اس کی زیادہ مانگ ہوتی ہے، اسی طرح ایک سکول سے نکلنے والے زیادہ قابل آدمی کی بھی مارکیٹ میں زیادہ مانگ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اب آپ کو بہت زیادہ جدوجہد کی ضرورت ہے۔ وہ زمانہ گزر گیا جب جہاں بی اے پاس نہیں ملتے تھے، اب ہر آدمی کے پاس ڈگریاں ہیں۔ اب وہی کامیاب ہوگا جس کی کوالٹی زیادہ ہوگی، جس کی سی جی پی اے، جس کے گریڈ، جس کے ڈویژن اچھے ہوں گے۔ اس لیے اب مقابلے کا دور ہے، کمپٹیشن کا زمانہ ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور یہ ذہن میں سے نکال دیں کہ فلاں آدمی محنت کر سکتا ہے اور فلاں نہیں کر سکتا۔ ہر بچہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جس مقام کی وہ خواہش رکھتا ہے، بشرطے کہ اس کے عزم صمیم رکھتا ہو۔ کچھ بچے سلو ہوتے ہیں، کچھ بچے برائٹ ہوتے ہیں، بہت تیز، بہت جلدی چیز کو پک اپ کر لیتے ہیں۔ کچھ بچے سلو لرنر ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سلو لرنر ہمیشہ پیچھے رہے گا۔ اگر سلو لرنر زیادہ محنت کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ ذہین بچے کو بھی کراس کرے۔ آپ نے سنی تو ہوگی، کہانی پڑھی ہوگی، عام کہانی ہے، سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس، پڑھی ہے نا؟ یہ کس کی ہے؟ ایک خرگوش اور ایک کچھوے کے درمیان دوڑ ہے۔ وہ خرگوش کیا ہے؟ وہ ذہین طالب علم ہے، وہ برائٹ طالب علم ہے، اور کچھوا کیا ہے؟ وہ ایک سلو لرنر ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے دوڑ میں کہ جو برائٹ ہے، جو ذہین ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ کوتاہی کرتا ہے محنت میں۔ وہ اپنی تعلیم، اپنی دوڑ پر توجہ نہیں دیتا، راستے میں وہ بیٹھ جاتا ہے، سو جاتا ہے، اور اسی کوتاہی کی وجہ سے وہ سلو لرنر اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ اور پھر اس کا مورل کیا ہوتا ہے؟ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس۔ لیکن جہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، جب وہ خرگوش ہار جاتا ہے اور ٹارٹس جیت جاتا ہے، تو خرگوش کو خیال آتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے تو بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اگر میں نہ سوتا تو میں جیت جاتا۔ تو پھر اس کو چیلنج کر دیتا ہے۔ چیلنج کس کو کرتا ہے؟ کچھوے کو۔ اس کو کہتا ہے کہ جی فلاں جگہ جو ہے، اب فلاں جو درخت ہے، اب اس کو پر پہنچنا ہے۔ تو اس وقت وہ کچھوا بیچارہ چلتا رہتا ہے، لیکن خرگوش چونکہ کوتاہی نہیں کرتا، وہ چند ہی منٹوں کے بعد وہ اپنے فنشنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے۔ جب کچھوا پہنچتا ہے تو خرگوش اسے کہتا ہے اب بتاؤ، اب میں نے مارل تبدیل کر دیا ہے، جو مارل آپ نے سیٹ کیا تھا کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس، اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب کیا ہے؟ فاسٹ اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس۔ جو تیز تھا اور مستقل مزاجی سے اس نے کام کیا، وہ جیت گیا، لیکن ہار نہیں مانتا۔ پھر بھی جو کچھوا ہے وہ ہار نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں بھی ہار نہیں مانتا۔ ایک دفعہ پھر شرط لگاتے ہیں، اب جو فلاں چوٹی ہے پہاڑ کی، اس تک پہنچنا ہے۔ یہ تیسری دفعہ پھر ریس شروع ہو جاتی ہے۔ اب پھر کچھوا چل رہا ہے اور خرگوش دوڑ رہا ہے، لیکن
آگے ہوتا کیا ہے کہ اس چوٹی سے پہلے ایک دریا آ جاتا ہے، خرگوش جا کر دریا کے کنارے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ وہاں کھڑا ہے، آپ دریا کو کراس نہیں کر سکتا، اس کی یہ کمزوری ہے، لیکن کچھوا آہستہ آہستہ چل کے آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ خرگوش کھڑا ہے، وہ آہستہ سے دریا میں تیرتا ہوا پار کر کے پہنچ جاتا ہے چوٹی پر، اور پھر وہاں سے واپس آ جاتا ہے، اور خرگوش ابھی تک وہاں کھڑا ہے۔ تو پھر خرگوش سے کہتا ہے کہ آپ بتاؤ، میں نے تو پھر مورل کو چینج کر دیا، کہا کیا بنایا؟ اس نے کہا کہ نو باڈی از پرفیکٹ، کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں ہے، کسی میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہے، ایچ اینڈ ایوری باڈی ہیز ہز اون اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز، ہر آدمی میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ کس طرح خوبیاں ہوتی ہیں؟ جس طرح ایک بچہ انگلش اور اردو میں بڑا ذہین ہے لیکن میتھ میں کمزور ہے، ایک بچہ میتھ میں ذہین ہے لیکن وہ بایو میں کمزور ہے، دوسرا بچہ بایو اور میتھ میں کمزور ہے لیکن وہ کیمسٹری میں ذہین ہے۔ تو اس نے کہا اب اس کا حل کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ جب تیز سفر کرنے کا، اب مل کر ہم چلیں گے تو ہم ہر کسی سے جیت جائیں گے۔ اس نے کہا کس طرح؟ اس نے کہا کہ خشکی پر تم مجھے اپنی کمر پر اٹھا کر دوڑو گے، اور جب دریا آئے گا تو میں اپنی کمر پر آپ کو بٹھا کر آپ کو تیرا کر لے جاؤں گا۔ اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اب ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو بتانے کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ میں سے بھی کچھ بچے انگلش میں لائق ہیں اور کچھ بچے میتھ میں ذہین ہیں۔ جو میتھ میں ذہین ہیں وہ انگلش والوں کو میتھ پڑھائیں، اور جو انگلش میں ذہین ہیں وہ میتھ والوں کو انگلش پڑھائیں۔ اس طرح آپ کی کمزوریاں دور ہو سکتی ہیں اور آپ برابر تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ کوئی بھی بچہ ٹیچر سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا اپنے ساتھی سے سیکھتا ہے۔ جو اس کا کلاس فیلو ہوتا ہے اس سے وہ جلدی سیکھ جاتا ہے۔ ہم بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں کسی زمانے میں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ کی کلاس کے جتنے بچے ہیں وہ جس مضمون میں زیادہ مہارت رکھتا ہے وہ دوسرے بچے کو اسی مضمون میں اس کی سپورٹ کرے، امداد کرے، اور جو بچہ میتھ کے علاوہ دوسرے کسی زبان میں زیادہ مہارت رکھتا ہے وہ میتھ والے کو پڑھائے۔ تو اس طرح آپ بہتر طریقے سے سارے مضامین کو کور کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ خواب دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن خواب کو حقیقت اور تعبیر میں بدلنا اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے۔ خواب دیکھیں، اچھے اچھے خواب دیکھیں، اور پھر ان کو ٹرانسلیٹ کریں انٹو ریئلٹی، محنت کریں، تاکہ اس دنیا میں جہاں ہر جگہ تعلیم ہی تعلیم ہے آپ سب سے منفرد کھڑے ہوں، تاکہ اب جب آپ مارکیٹ میں جائیں تو وہاں آپ کی سب سے زیادہ مانگ ہو۔ آپ کے والدین کو بھی آپ سے بڑی توقعات ہیں، اور اس ملک اور قوم کو بھی آپ سے بڑی توقعات ہیں۔ ان کی توقعات کو پورا کریں، اور جب محنت کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ استاد محترم جناب غلام عباس عوان صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ معزز حاضرین کرام، آج میٹرک کی الوداعی تقریب ہے، اور
جہاں الطاہر اکیڈمی داؤد خیل سے 24ویں میٹرک کلاس الوداع ہو رہی ہے، میری نیک تمنائیں تمام طلباء کے ساتھ ہیں۔ رب کریم سے دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ آپ سب طلباء کا مستقبل روشن کرے۔ آپ سب کے لیے ایک شعر کہنا چاہوں گا۔ سدا شامل ہوں تمہاری خوشیوں میں ہماری دعائیں، سدا شامل رہیں تمہاری خوشیوں میں ہماری دعائیں، خدا تمہاری تقدیر ستاروں سے بھی روشن کر دے۔ اس کے بعد جماعت دہم کے لیے الوداعی نغمہ پیش کرنے کے لیے میں التماس کرتا ہوں محمد شاہ زیب اور ان کے ساتھیوں سے کہ آ کر الوداعی نغمہ پیش کریں۔ محمد شاہ زیب اور ان کے ساتھی۔ جو آ گیا ہے یہ وقت رخصت، چمن سے احباب جا رہے ہیں۔ جو آ گیا ہے یہ وقت رخصت، چمن سے احباب جا رہے ہیں۔ ہم کے غم میں شریک ہو کر غموں کا نغمہ سنا رہے ہیں۔ اے جانے والا ذرا تو ٹھہرو، کہاں چلے ہو، کدھر کا رخ ہے۔ اے جانے والو ذرا تو ٹھہرو، کہاں چلے ہو، کدھر کا رخ ہے۔ ہماری محفل کو کر کے ویراں، ہماری محفل کو کر کے ویراں، کہاں یہ بستی بسا رہے ہو۔ جو آ گیا ہے یہ وقت رخصت، چمن سے احباب جا رہے ہیں۔ نظر کے منظور تھے جو کل تک دلوں کی دھڑکن تھی جن سے قائم، نظر کے منظور تھے جو کل تک دلوں کی دھڑکن تھی جن سے قائم، وہ آج فرقت کا داغ دے کر، وہ آج فرقت کا داغ دے کر دلوں پہ آرے چلا رہے ہیں۔ جو آ گیا ہے یہ وقت رخصت، چمن سے احباب جا رہے ہیں۔ تمام حاضر سامعین ایک دفعہ درود شریف، ایک دفعہ الحمد باب، 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ کے شیر خان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر محفل قائم ہوتا ہے۔ کھا تو ہاتھ کیوں پتی بیٹھ نہ ساری نام رہنا علماء حضرات